الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدعاء هو العبادہ، یقیناً دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ بیان فرمائی، فقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو، ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو مانگنا اللہ تعالیٰ سے چاہیے۔ اولاد نہیں ہے، یا اللہ ساحل اولاد عطا فرما۔ اور یہ یاد رکھیے گا، خالی اولاد کا سوال نہیں کرنا، ساحل اولاد، نیک اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اپنے لیے بھی، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما۔ تو صرف کہ یہ دعا کریں جی اللہ مجھے اولاد دے دے، ایسی اولاد جو کل کو مارنا شروع کر دے، کتنے واقعات، کتنے واقعات۔ تو فرمایا استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یہاں عبادت سے مراد مجھ سے سوال کرنے سے تکبر کرتے ہیں، رب سے نہیں مانگتے، تو میں ان کو بہت جلد ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ یعنی نہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور مانگنے سے راضی ہوتا ہے، مانگنے سے راضی ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اور پکار، لقمان اس کی آواز کم کر، پکار عبادت ہے، تو عبادت صرف رب کی ہوگی، یعنی رب کو ہی پکارا جائے گا، کسی غیر کو پکارا نہیں جائے گا۔ امام احمد اس حدیث کو لائے ہیں 18352۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، افضل العبادت هو الدعاء، افضل بہترین عبادت دعا ہی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب سارے وسائل ختم ہو جاتے ہیں نا، پھر آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پہلے کہتا ہے ابھی کر لیتے ہیں، دیکھنا یہ کیا مسئلہ ہے، پھر ہر طرف سے ناکامی کے بعد اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اور سب سے پہلے اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، کتنے ہی وسائل کیوں نہ ہو۔ ہمارے استاد حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ بیمار ہوئے تو ایک شاگرد کہنے لگا اگر صحت بازار سے ملتی ہوتی نا، میں اپنے آپ کو بیچ کر بھی آپ کو لا دیتا۔ تو مومن کے لیے بہترین ہتھیار کیا ہے؟ دعا۔ امام حاکم اس حدیث کو لے کر آئے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا شروع کر دو، جیسے سنیوں کی مسجدوں میں ہوتا ہے، سلام پھیرا اور پتہ نہیں کیا مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا۔ ابھی میری ساس اماں فوت ہوئی ہے، تو وہاں پر وہ جو آتے تھے نا، وہ میرے ہمزلف کو کہتے دعا مانگو جی میت کے لیے، پھر دادے واسطے دعا مانگو جی، پھر اس نے 1 سیکنڈ کی،
پھر جتنے مر گئے نے سارا وہاں سے دعا منگو۔ یہ بدعت اٹک کے شہر کی علاقے کی، اس علاقے کی تھی۔ ایک دفعہ نہیں، ہمارے علاقے میں ایک دفعہ کرتے، وہاں 3 دفعہ کرتے ہر آنے والا۔ سبحان اللہ۔ اب آدھی پارٹی ہاتھ نہیں اٹھا رہی، آدھی پارٹی سنی ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہوئی ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ کوئی دعا نہیں دعا مانگتے ہیں، یہ ساری نماز دعا ہی ہے نا جو ہم نے مانگی ہے۔ اس کے سلام پھیرنے کے بعد ہم نے کیا اللہ تو سب سے بڑا ہے، استغفر اللہ 3 مرتبہ، اے اللہ تو معاف کر دے جو نماز میں کمی ہو گئی، کھڑے یہاں تھے سوچ کہیں اور رہے۔ یہ دعا ہے نا، دعا الگ ہے، ہاتھ اٹھانا الگ ہے۔ لوگوں نے ہاتھ اٹھانے کو دعا کے ساتھ لازم و ملزوم قرار دے دی۔ نہیں، رستے میں جاتے ہوئے نہیں کرتا آدمی، کہتا ہے دعا کرنا جی میرے لیے، کہتا ہے اللہ صحت دے جی، وہیں کھڑے ہو کر گلی میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اگر اٹھائے تو سارے کہیں گے بھی مسجد ہے کدھر کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا يدعو اللہ یغضب علیہ، جو رب سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی بھی مسئلے کا حل اس بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور کھٹکھٹانے کا بہترین وقت تہجد کا وقت ہے، عصر کے بعد جمعے کے دن کا وقت ہے۔ ویسے تو ہر وقت ہی ہے، لیکن خاص تہجد کا وقت ہے۔ نیک لوگوں سے کہا جاتا ہے خاص وقت میں دعا کیجئے گا، اللہ خود کہتا ہے کوئی مانگے تو میں دینے کے لیے خود اس آسمان دنیا پر آیا ہوا ہوتا، اور جو رب سے نہیں مانگتا ہی بابے گولڈے والی قبر پر جا کر ہے، اسی سے ہر شے مانگتا ہے، وہ بڑا پلیت اور مشرک آدمی۔ یہ بھی امام حاکم اس حدیث کو لے کر آئے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جس شخص نے اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کا شریک بنایا اور پھر مر گیا اسی حالت میں، سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ اس حدیث کو لے کر جب آپ بر صغیر میں یا اپنے دائیں بائیں دیکھیں گے نا، شاید ہی کوئی جنت میں جائے۔ من مات وهو يدعو من دون اللہ، غیر اللہ کی پکاریں دن رات، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث پاک مدد، ہر وقت غیر اللہ سے مدد، ہر وقت مرے ہوئے انسانوں سے مدد، ہر وقت، اور یہ شرک اکبر ہے۔ سچے پیغمبر نے فرمایا سیدھا جہنم میں جائے گا، دخل النار۔ ہے نمازی، روزے دار، زکاتی، جہادی، سب کچھ ہے، صدقاتی بھی ہے، خیراتی بھی ہے، غیر اللہ کے ساتھ ندا جو ہے، بیٹا باپ سے پیسے مانگتا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جا کر میں کہوں صحت دے، مجھے دوائی نہیں، مجھے صحت چاہیے، بس برباد ہو گیا۔ اس لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ اب تو توحید کی غیرت ختم ہوتی جا رہی، توحید والے بیٹھے ہوتے ہیں سٹیج پر اور نیچے لبیک والے نعرے مار رہے ہوتے ہیں، غیر اللہ کی ندا چل رہی ہوتی ہے اور انہیں غیرت ہی نہیں آتی، توحید کا جنازہ ہی نکال رہے ہیں اپنی صرف سیاسی ونگ کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اللہ ایسے لوگوں پر بڑا غضبناک ہوتا ہے، بڑا غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔